امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی گئی اور سر عام کی گئی۔ اس کے بارے میں بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں، اور جو ایمان والا ہے اس کا دل اس حوالے سے مجروح ہوا ہے۔ ہر ایمان والے کے دل میں دکھ ہے، درد ہے، تکلیف ہے اس مسئلے اور معاملے کے بارے میں۔ اور یہاں پہ ایک بات بیان کرنی انتہائی ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یزید کے والد تھے اور یزید کی کردار کی وجہ سے، یزید کی زندگی کی وجہ سے اس کے والد کو بولنا بنتا ہے، اس لیے اگر بول بھی دیا تو اتنا کوئی واویلا مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کے بندو شرم کرو اور سوچو کہ بیٹے کی غلطی کی وجہ سے باپ کو بولنا کہاں کی عقل مندی اور دانش مندی ہے۔ اور اگر کہتے ہو نا کہ بیٹے کی گناہوں کی وجہ سے باپ کو تانا دیا جا سکتا ہے، تو پہلے تانا دو ان دو بزرگ شخصیات کو کہ جن کو تانا دینے کے بعد آپ ایمان کے کسی مسلک، کسی فقہ کے اندر باقی نہیں رہو گے۔ وہ دو مبارک شخصیات حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، ان دونوں کی اولاد نافرمان تھی۔ حضرت آدم کا بیٹا وہ انسان ہے جس نے سب سے پہلے عورت کے حسن کو دیکھ کے تکبر میں آ کے قتل کا مرتکب ہوا، اور دوسری طرف وہ بیٹا ہے جو باپ کی نافرمانی کر کے ایمان کے راستے کو چھوڑ کے کفر میں گیا۔ اور یہ دونوں راستے ایسے ہیں جو ابد الآباد کی ناکامی ہے، اور یہ دونوں وہ شخصیات ہیں کہ جن کی اولاد میں آپ بھی ہو اور میں بھی ہوں، اور ہم سب ان دونوں کی عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، ان لوگوں کو ہر طریقے سے بری الذمہ سمجھتے ہیں ان کے بیٹوں کی ان حرکات سے، کہ ہم سب کا یہ ماننا ہے کہ بیٹوں کے کیے ہوئے گناہوں کی وجہ سے باپ کو تانا نہیں دیا جاتا۔ باپ کو برا بھلا کہنے کی وجہ بیٹوں کے گناہ نہیں بنتے۔ اس لیے خدا کے واسطے اپنے ایمانوں کی حفاظت کر لو، اپنے ملک کے امن چین سکون کی حفاظت کر لو، اور جو لوگ اپنا عقیدہ بگاڑ چکے ہیں، جو لوگ اپنی آخرت تباہ و برباد کر چکے ہیں، ان کے راستے پہ نہ چلو، بلکہ ان کے راستے پہ چلو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہادی ہونے کا سرٹیفکیٹ لے چکے ہیں، مہدی ہونے کا سرٹیفکیٹ لے چکے ہیں، وحدی بھی، اور ان کو لوگوں کے لیے معیار حق بنا دے، اس کا سرٹیفکیٹ لے چکے ہیں۔ ترمذی شریف کی واضح روایت ہے، یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو دی ہے۔ اب ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہے اور ایک طرف آپ کی رائے ہے، تو خود سوچ لو کہ اگر آپ اللہ کے نبی کے مقابلے میں آ کے حضرت معاویہ کو کچھ کہتے ہو تو پھر آپ کا اللہ کے ہاں کیا حشر ہونے والا ہے۔ باقی اللہ پاک ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ جن لوگوں کے ایمانوں پہ ضرب لگ چکی ہے ان لوگوں کو اللہ پاک دوبارہ ایمان کی طرف لوٹنے کی توفیق دے۔ جو لوگ اپنی زبانوں سے صحابہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی زبانوں کو درست سمت میں لے آئے، ورنہ ان کا بدترین انجام کرے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔